میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حق تعالی کبھی کبھی اپنے بندوں سے براہ راست خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کبھی اپنے محبوب کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اس لیے کہ اللہ کا حکم جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائیں گے تو اس میں اور بھی زیادہ محبت آ جائے گی۔ جو بات کسی پیارے کی زبان سے نکلے تو وہ بھی پیاری ہو جاتی ہے، اور جو عاشق ہوگا وہ مر مٹے گا، اور جو صرف روٹیاں ہی کھانے والا ہوگا وہ بہانے بنائے گا۔ یہ بہانے بنانا منافقوں کا کام ہے، اور ہر موسم کے بہانے ہیں۔ گرمی بہت ہے جی، سردی بہت ہے جی، کیا بتائیں جی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احزاب کا جب حکم دیا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، سال کے بعد فصل آنی تھی، حضرات صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تنگ دستی کا دور تھا، لیکن جو مخلص تھے، جانثار تھے، ان کے لیے آپ کا حکم پورا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے۔ اور جو منافقین تھے وہ بہانے کرنے لگے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی سپر طاقت سے لڑ رہے ہیں، بچنا کسی نے ہے کوئی نہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اللہ کی شان کے حق تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ اب ان کو ہوئی پریشانی، اب حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، کوئی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، کسی نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، یا رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ جبریل امین آ گئے اور ایک ایک کی خبر بتا رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایک ایک کی خبر بتا رہے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا کام ہے بہانے کرنا، ہو جی دور بہت ہے، او جی بس طبیعت ٹھیک نہیں، او جی بس یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور جو مخلص ہوتا ہے وہ تو ساری رکاوٹیں توڑ کے آتا ہے، یہی تو اس کا خلوص ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جو بناوٹی عاشق ہوگا، اور یہ ہر دور میں چلا ہے، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا جی، جب کوئی پریشانی یا تکلیف کا وقت آئے تو ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو مفت کا ایزی لوڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باتوں کے جو بطونی ہوتے ہیں وہ سب ننگے ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، اور لفظوں سے انہوں نے ایسے باور کرایا ہوتا ہے جیسے سب کچھ ہمارے ہی سر پہ کھڑا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے جب کوئی بات کہلوائی تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں چاشنی آ جائے، محبت آ جائے، اور جو حضور کا عاشق ہے وہ اس پہ مر مٹے گا، وہ تو حضور کی ادا پہ مر مٹے گا، کیونکہ وہ حضور کا عاشق ہے۔ ایک غلام بادشاہ کا عاشق تھا۔ بعض ملازم اپنے مالک کے عاشق بھی ہوتے ہیں، سارے نکھٹو نہیں ہوتے، کام چور نہیں ہوتے، ڈنڈی مارنے والے نہیں ہوتے، اس کو ٹیکا لگانے والے نہیں ہوتے، انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ غلام بادشاہ کا عاشق تھا۔ بادشاہ نے یوں پہاڑ کی طرف دیکھا اور وہ بھاگا، وہاں پر برف جمی ہوئی تھی، وہ برف لے کے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ شربت بناؤ۔
شربت بنایا، برف ڈالی، پیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے تو تجھے کہا نہیں، ہم بھی تو پاس ہی کھڑے تھے، تم کیسے چلے گئے اور کیسے تمہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی اداؤں پہ مرتا ہوں۔ بادشاہ نے اگر ادھر دیکھا ہے تو ایسے نہیں دیکھا، کوئی بات تو ہے نا آخر۔ تو میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کو پیاس لگی ہے اور بادشاہ چاہتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو، شربت ہو، ٹھنڈا ہو، تو میں اس لیے بھاگ کے برف لے آیا۔ یہ ہے اداؤں کو سمجھنا۔ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو سمجھتے تھے، اشاروں کو سمجھتے تھے اور آپ کے اشاروں پہ مر مٹتے تھے۔ یہ ہے ان کی کامیابی کا راز، اور ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو حضور کے حکموں کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اشاروں پہ جان دیتے تھے، ہم حکموں کو بھی نہیں سمجھتے۔ حضور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑے گنبد اس کے بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، بڑی غربت تھی، اور حضور پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی ایسا مکان بنائے جس سے دوسروں کا دل دکھے۔ آج ہم تو بناتے ہی دل دکھانے کے لیے۔ آرائش، زیبائش، آسائش یہ تو جائز ہے، اور نمائش یہ حرام ہے۔ نمائش حرام ہے، اور آج نوٹوں کی نمائش ہے، شادی بیاہ پر بھی نمائش ہے۔ نمائش ہے یہ نہیں؟ بری دکھا رہے ہیں، یہ بری دی جا رہی، بھی دی یہ بیٹی کو ہے، ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ گاڑی دکھائی جا رہی، جی گاڑی بھی دی ہے ہم نے، جی بھی اپنی بیٹی کو دی ہے، ہمیں کو دی ہے کچھ؟ ہمیں تو فیس بھی بڑی مشکل سے دیتے ہو، رونے جیسی شکلیں بنائی ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا بتاتے ہو بھائی؟ تو میرے محترم سامعین، یہ نمائش حرام ہے، مکانوں کی نمائش ہے۔ جی باتھ روم پہ اتنے پیسے لگ گئے، جی حضرت صاحب دیکھیں تو صحیح، یہ ٹائلیں تو دیکھیں۔ میں نے کہا اگر سادہ سا بناتے تب بھی وہی کام ہونا تھا، اور اتنے لاکھ لگائے تب بھی کام تو وہی ہے۔ کیوں جی؟ نماز تو کوئی پڑھے گا نہیں وہاں پر۔ تو میرے محترم سامعین، نمائش حرام ہے، آج بھی حرام ہے نمائش، آج نمائش ہے، نوٹوں کی نمائش ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، واپس تشریف لے آئے۔ اب وہ صحابی آئے اور انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ مبارک دائیں طرف پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ بھاگ کر دوسری طرف سے آئے، سلام عرض کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے بتاؤں، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایران کے 2